This call is now being recorded. ओके सो मेरे पास बैच 4 एंड बैच 5 का दिए गए हैं स्टूडेंट्स. बैच 4 एंड बैच 5 सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं. सर बैच 5 के तो मौजूद हैं मोस्टली. बैच 4 के मौजूद है स्टूडेंट्स. यस सर, बैच 4 की भी मौजूद हैं. आई डोंट नो कि सारे मौजूद हैं या नहीं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सो SE 502 जो है वो सैटरडेज ऑन संडे 6 to 9 PM पे क्लास हुआ करेगी. जनरली हम ऑनलाइन करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद फिजिकली उन्होंने फिजिकली ऑप्ट नहीं किया था. सो लेकिन जो बाकी फिजिकली हैं हम उनके लिए भी कोई ना कोई एक मीटअप सेशन रखेंगे इंशाल्लाह. सो एनीवेज सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक्स टूल्स एंड मैनेजमेंट जो है ये सब्जेक्ट जो है वो आपका ज़्यादातर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सरसाइजेस पे बेस कर रहा होता है. सो यू बी गिवन a lot of work to do. जो आपने करना है आपने देखना है एंड इन टाइम आपने सबमिट करना है. सो ऑल दीज असाइनमेंट्स जो हैं इनका ये आप इंडिविजुअली जमा करेंगे और ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गूगल क्लासरूम में मौजूद होते रहेंगे. we'll try to stick to a posting schedule so that कि एक consistency रहे between posting and the submission और कोई सरप्राइजेस ना हो, ना आपके लिए ना मेरे लिए. So, मेरा नाम तुफैल अली सुबैदी है. बाय ग्रेजुएशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ. मैंने मास्टर्स किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एंड सिंस 2004 मैं एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ. जनरली मेरा काम जो है वो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, as we know of these subjects today, इन पे हम लोग काम करते रहे हैं. एनर्जी कंजर्वेशन पे, रिसोर्स कंजर्वेशन पे, ग्रीन हाउस गैसेस को अवॉइड किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं. I've been working with a lot of industries in Pakistan as well as in Bangladesh. और इसके अलावा जो है मेरा काम जो रहा है वो बेसिकली कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी रहा है जिसमें मैंने पाकिस्तान के नेशनल एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स पे काम किया है. मेरी आवाज़ एको तो नहीं हो रही है? नहीं सर, आवाज़ सही है. अच्छा. So I've been fortunate enough to have proposed and worked on the National Environmental Information Management System जो कि पाकिस्तान का नेशनल लेवल के एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स ये बिल्कुल वैसे ही हैं. ये बिल्कुल वैसे अदील, अगर मैं आपको म्यूट कर दूं, कोई और स्टूडेंट अगर ऑनलाइन है तो वो भी म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज़. पाकिस्तान नेशनल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के नेशनल एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हियर इन स्पेशली इन इस्लामाबाद कि आज पोलन काउंट ज़्यादा है तो लिहाजा एस्थमा के मरीज़ जो हैं वो बाहर ना जाएं. ठीक है. तो इस किस्म के इंडिकेटर्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के होते हैं. हमने जो है पूरे एनवायरनमेंट के किए थे एंड
مائنڈ یو آل، اور اگر آپ لوگوں کا یہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس سوچ سے آپ آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ انوائرمنٹ، میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فیس بک چلانا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا انٹرنیٹ کو جانتے ہیں، اور اگر آپ کو انٹرنیٹ سیکھنا ہے یا انٹرنیٹ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو صرف اور صرف فیس بک کو جاننا ہے. So that is not true. So the same thing, the same analogy goes for the environment and HSC, کہ جہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک انوائرمنٹ کی ڈگریز پڑھتے ہیں، چاہے وہ بیچلرس کے لیول ہو یا ماسٹرس کے لیول ہو، اینڈ دین دے گو آن ٹو ڈو دیئر HSC ڈپلوما نبوش سے یا آئیوش سے یا جو بھی آج کل پریویل کر رہا ہو. So that is not the entirety of the field of environment. آپ کے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اینڈ انشاءاللہ اس کورس میں ہم آپ کو وہ جو مختلف ایونیوز ہیں کام کرنے کے، ہم ان سے آپ کو آشنا کرواتے رہیں گے. اچھا، the course has been designed in such a way کہ آپ کے پاس یہ کورس آؤٹ لائن ہے بائی دا وے. اس میں ہمارے پاس اکنامکس آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، انٹرنیشنل انوائرمنٹل پرابلمس پہ ہم لوگ بات کریں گے، ایکولوجیکل فٹ پرنٹس پہ بات کریں گے، کاربن فٹ پرنٹس پہ بات کریں گے، لائف سائیکل اسیسمنٹس پہ بات کریں گے، لائف سائیکل اسیسمنٹ کے حوالے سے کچھ سافٹ ویئرس کے حوالے سے بات کریں گے، ایکولوجیکل فٹ پرنٹ اور کاربن فٹ پرنٹ پہ ISO کے اسٹینڈرڈس جو ہیں ہم انہیں اسٹڈی کریں گے. مٹیریل فلو انالیسز میں ہم مٹیریل فلوز کے انالیسس کریں گے نیچرلی، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس میں ہم ایک سافٹ ویئرس بھی استعمال کریں گے، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سیکی ڈائیگرام کیسے بنائے جاتے ہیں. پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جسے ہم انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. دنیا میں انوائرمنٹ جب سٹارٹ ہوا تھا تو بیسیکلی امپیکٹ اسیسمنٹ کی ایجنڈا پہ سٹارٹ ہوا تھا کہ کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. دیٹ اسسمنٹ از بیسیکلی واٹ اسٹارٹیڈ دی انوائرمنٹل موومنٹ، اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے. پاکستان میں چونکہ ہم لوگ رہ رہے ہیں تو جنرلی ہماری پریکٹس تو یہی رہی ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انوائرمنٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوا، پاکستان میں انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اینڈ فالوڈ بائی این ایونٹ ان دی ایئر آف 2010 کہ جس کے بعد ہمارے پاس انوائرمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ ہم انوائرمنٹ کی چیزیں ہم ہر صوبے میں کس طرح سے کرتے ہیں. دس از یوزولی فالوڈ بائی انٹرنیشنل پریکٹس، جس میں ہم ورلڈ بینک کے حوالے سے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیا جاتا ہے. ہینڈز آن ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ کروائی جاتی ہیں. ورلڈ بینک اگر نہیں ہوتا ہے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کروایا جاتا ہے، کیونکہ یہی دو اینٹیز جو ہیں وہ آپ کے پاکستان میں ساری ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ پیسے بھی لگا رہی ہیں، اور انہی کے چیزیں جو ہے وہ آپ کا استعمال بھی ہو رہی ہے. سو اف یو نو دیز تھنگس ہوپ فلی یو ول بی selected to work on any of these projects with these. اچھا، پھر ہم مینجمنٹ سسٹمس کی بات کرتے ہیں. Usually this means ISO 14001 2015 which is the latest version جو کہ اس وقت اپلیکیبل ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کریں گے، جس میں ہم جو لیٹسٹ مینجمنٹ سسٹم کو ڈیزائن جس طرح سے کیا جاتا ہے ہائی لیول اسٹرکچر پہ، اسی کے حساب سے ہم اس کو پڑھیں گے. ہائی لیول اسٹرکچر کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم وچ از بیسڈ آن ہائی لیول اسٹرکچر آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اٹ از بیسیکلی اسٹینڈرڈائزیشن آف دی اسٹینڈرڈس. پہلے ISO 14001 کسی اور طریقے سے ارینج تھا، 9001 کسی اور طریقے سے تھا، وغیرہ وغیرہ. سو اب جتنے بھی اسٹینڈرڈس ISO اسٹینڈرڈس اپ گریڈ ہو رہے ہیں،
یا نئے بنائے جا رہے ہیں، جیسے ISO 45001 آکیوپیشنل ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم، آکیوپیشنل سیفٹی ہے شاید، انرجی مینجمنٹ سسٹم ISO 50001 14001 9001، یہ مور اور لیس ایک ہی قسم سے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ایک ہی قسم سے ڈاکیومنٹ بنائے گئے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس مور اور لیس ایک سی ہیں۔ اگر آپ انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹم سمجھتے ہیں تو اس ہائی لیول اسٹرکچر کی وجہ سے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے کورس کا، وہ ہے سسٹینیبلٹی رپورٹنگ کا۔ پرہیپس یو ہرڈ آف کہ آج کل جو ہے وہ GRI بیس رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں کور کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس 5 مختلف اسٹینڈرڈس ہیں رپورٹنگ کے، جنہیں ہم انٹروڈیوس کریں گے، پڑھیں گے، لیکن ہم زیادہ تر کام جو ہے GRI بیس کریں گے۔ ہوپ فلی یہ ٹولز پڑھنے کے بعد سسٹینیبلٹی پہ کام کرنے کے اگر آپ کو شوق ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ وہ کام کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل انوائرمنٹل فٹ پرنٹس پر اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اس کو ISO اسٹینڈرڈ کے بیس پہ کام کر رہے ہیں تو دیٹ وڈ دس کورس وڈ یوزلی ہیلپ یو آؤٹ ان دیٹ ڈائریکشن۔ لائف سائیکل اسیسمنٹ پہ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہوپ فلی اس میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ لائف سائیکل اسیسمنٹ کے کتنے اسٹیجز ہیں اور اس میں آپ کرنا ہے۔ اینڈ دا سیم گوز فار انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ، environmental management system and sustainability report. Okay, so this is the course plan جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم یہی چیزیں جو ابھی ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ویک 1 میں ہم یہ کریں گے، جو کہ آج سے اسٹارٹ ہو کے، اینڈ دین ویک 2 ہے، 3 ہے، 4 اور 5 ہے۔ سو ایوری ویک اٹ از گوئنگ ٹو بی a new topic mutually independent of the previous and the upcoming. So آپ کے پاس یہی 2-4 دن گھنٹے ہیں جو آپ مجھ سے بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں اور اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ٹولز ہیں، بہت اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا ہرگز یہ مقصد ہے کہ میں آپ کو ڈرا کے رکھوں۔ ٹھیک ہے، سب لوگ سن رہے ہیں یا سو گئے؟ سر سن رہے ہیں سر۔ جی سر بڑے غور سے ابھی تک کیا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی تک تو ڈر ہی لگ رہا ہے۔ ہاں بس نہیں مقصد سر، ہی ہے۔ سر آپ ڈرا رہے ہیں اچھا، ہمیں، اچھی ڈر تو چیز یہ لگے ہے گا۔ جو آپ نے GRI اسٹینڈرڈس کی بات کی ہے، دیٹ از ویری گڈ، جو کہ آج کل سیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ جی بالکل فہد، ایسے ہی ہے۔ سر واقعی ہماری باقی سر جو کمپنی میں چیزیں بھی ہیں، جو ہے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ پہ، لائف سرکل اسیسمنٹ پہ، مٹیریل فلو انالائسس پہ، کیونکہ سعودی عرب میں جو ہے اس ٹائم سسٹینیبلٹی کو بڑا فالو کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نیوم میں کام کر رہے ہیں اور نیوم جو ہے وہ فیوچر ہے سعودی عرب کا اس ٹائم۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں آپ نے ڈسکرائب کی ہیں، ڈیفائن کی ہیں، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بڑی یوزفل ہوں گی، اور پورا فوکس کر کے آپ کا لیکچر اٹینڈ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ اسٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں تو استاد بھی تھوڑا پریشان رہتا ہے کہ یار مجھے پڑھانا پڑے گا، ادروائز بہت آسان ہے زندگی۔ سو لیٹس ہوپ کہ ہم اس کو وہ کریں گے۔ تھوڑی بہت ریٹن ہوم ورک بھی دیا جائے گا، اس کچھ مارکڈ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے۔ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کے ساتھ انگیج رکھا جائے، کیونکہ میں بھی ذرا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہوتا یہی ہے کہ آج لیکچر اٹینڈ کیا اور اگلی بار اگلے ہفتے جب لیکچر ہوتا ہے تب جا کے یاد آتا ہے اچھا یہ بھی تو کام تھا کرنے کا، یہ بھی تو تھا سلسلہ۔ تو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے
میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انگیج رہیں، سوچتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور اس کورس کو پاس کرنے کی جو سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انگیج رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس، میرے پاس صرف 9 ویکس ہیں. ٹھیک ہے، ان 9 ویکس میں ہم نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس پہ پورا 2 مہینے کا کورس جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل لائف سائیکل اسیسمنٹ بذات خود جو ہے وہ آپ کا 2 مہینے کا کورس ہے. اگر ہم امپیکٹ اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو NED یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے ماسٹرز میں، ایون بیچلرز لیول میں کوئی حد تک، اور وہ جو ہے وہ تقریباً 3.5-4 مہینے کا کورس ہے. مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ 5 days کا لیڈ آڈیٹر کورس ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا خاصا مشکل کام ہے. تو لیٹس ٹرائی کہ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. اچھا، چونکہ ہم ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں مل رہے ہیں جس میں مجھے آپ کو اسیس بھی کرنا ہے، کنٹینیولی اسیس کرنا ہے کلاس میں، اور فائنلی ایگزام میں کرنا ہے، تو میں نے یہ پروپوز کیا ہے کہ مڈ ٹرم میں آپ کو ایک 40 مارکس کا ٹیسٹ دے دیا جائے اور فائنل ایگزام جو ہے وہ 60 مارکس کا دے دیا جائے. اگر آپ لوگوں کو اس سے اعتراض ہے تو پلیز کم اپ وتھ a solution, have it approved by everyone in the class, اور پھر مجھے بتا دیا جائے کہ آپ نے ایک مڈ ٹرم ٹیسٹ لینا ہے یا آپ نے 2 ٹیسٹ لینے ہیں 2 مہینے کے بعد، یا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ایگزام جو ہے وہ 60 مارکس کا ہوتا ہے. جنرلی ہم 4 to 6 کویسچنس دیتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ وہ 15 مارکس کا ہے یا 10 مارکس کا ہے. اور زندگی آسان کرنے کے لیے میں جنرلی 15 مارکس کو 3 کویسچنس میں توڑ دیتا ہوں، 5 مارکس کے چھوٹے چھوٹے کویشچن آنسرس، سو دیٹ کہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا آنسر کرنا آسان ہو جائے اور میرے لیے مارکنگ کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ Yes, sir. No objection. آج کے لیکچر میں بیسیکلی ویل اسٹارٹ ود دی انٹروڈکشن، جس میں ہم کنونشنل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. 18th سینچری 19th سینچری کنونشنل اکنامک تھیوریز جو ہیں اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہم اس پہ ایک تھوڑی بہت ڈسکشن کریں گے. وی ول بی ڈسکسنگ آن دی کنڈیشنز prevailing before the what we now know as sustainable development. اس کے کانسیپٹ سے پہلے جو سچویشن تھی ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ میرے ذہن میں کچھ ہیں، کچھ آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوگی تو وہ ہوگا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جو ڈیفینیشن، جو ورکنگ ڈیفینیشن ہے، ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. اینڈ دین فائنلی ویل اینڈ ود دی امپورٹنس آف اکنامک کنسیڈریشن ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اچھا، بائی دا وے آپ کی گوگل کلاس روم میں ایک کویشچن جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ مجھے اپنے بارے میں بتانا چاہیں بریفلی کہ اگر آپ نے سسٹینیبلٹی میں اگر کچھ کام کیا ہے یا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے کورس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو ناؤ از اے گڈ ٹائم. جیسے ابھی میرا خیال ہے فہد نے بتایا کچھ، اینڈ دین کسی اور نے بھی مجھے بتایا. سوری، مجھے ابھی تک نام یاد نہیں ہے، لیکن جب تک یاد ہو پلیز بیئر وتھ می. آپ لوگوں کا پہلے کوئی السلام علیکم سر. سسٹینیبلٹی؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم. Sir, my name is Mohammad Osama Hussain. I am working as a compliance officer in the textile sector.
So basically میں different sustainability standards cotton سے related products سے related ان کو دیکھ رہا ہوں along with the IMS system ISO 9001 14001 اور ہمارا بیسیکلی میری جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ جو بھی سسٹینیبلٹی اسٹینڈرڈز ہیں اور کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں ریگارڈنگ سسٹینیبلٹی اس کو انشور کرنا اور اس کو میک شور کرنا کہ پروڈکٹ پوری لائف سائیکل کے دوران ان چیزوں کو انشور کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کی امپلیمنٹیشن جو نہیں ہے وہ ہو رہی ہے. تھینک یو. So this is exactly what we'll be trying to cover in this course. کون سی ٹیکسٹائل آپ نے بتائی؟ سر یان مینوفیکچرنگ دین ٹیکسٹائل. مینوفیکچرنگ دین ٹیکسٹائل. ریپیٹ پلیز. دین ٹیکسٹائل ہے سر لاہور میں ہے. ان کا سیٹ اپ ہے ڈفرینٹ. 3 اسپننگ کے یونٹ ہیں اور ایک ویونگ کا یونٹ ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں. کورس لے آؤٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. سو جنرلی اکنامک ڈیولپمنٹ سے کیا سمجھتے ہیں؟ اکنامکس سے پہلے پہنچتے ہیں. یہ بتائیے کہ اکنامکس کیا چیز ہے، اس کا ہماری زندگی سے کیا واسطہ ہے؟ جی اینی ون؟ Economic is a study where we use scarce resources to produce valuable goods and commodities. That can be one of the objective. Yes. Or This is, you can say, simple definition. Or okay, anyone else? سر جو سرکولیشن آف منی ہے، جو پیسہ سوسائٹی میں یا کسی ایک گیون سرکمسٹانسز میں کس طرح سے روٹیٹ کرتا ہے، تو اس کی پوری اسٹڈی کو ہم اکنامکس کہہ سکتے ہیں. اوکے. اور پیسے کی ریسورسز ڈسٹریبیوشن، ریسورسز اور فائنانس کو. جی کاشف. جی سر. پلیز. سر فائنانس اور ریسورسز کو کنٹرول کرنے کا نام میرے خیال سے اکانومی ہے. اوکے. فائنینس اور منی. فائنانس اور ریسورسز سے ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں. اس کو حکومت نہیں کہتے ہیں. کاشف اس کو حکومت نہیں کہتے ہیں. سر گورنمنٹ بھی تو اکانومی پہ چلتی ہے نا، کیونکہ وہ اسٹیبل کر رہی ہوتی ہے ریسورسز کو، اور ساتھ کہاں سے انفلیشن آنی ہے، کہاں سے. Sir, maybe economics is something like it's study to like whatever we are producing and how the distribution is and how it's going on like in the ecosystem. جی بالکل ایسا ہی ہے. And this definition has been extracted from Wikipedia جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. Economics is basically a social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. ہم سب لوگ انجینئرز ہیں یہاں پر. سوشل سائنسز کے ہیں کوئی؟ ہم سب لوگ انجینئرز ہیں یہاں پر؟ Yes. نہیں سر. سوشل سائنسز کے ہیں؟ سر مکس ہی ہیں آئی تھنک، ڈائیورسٹی ہے کافی. سوشل سائنسز میں کون سے سوشل سائنسز ہیں؟ سوری آپ لوگ پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. اسٹارٹنگ ود عطار خان. Sorry, It's actually Atir Khan. Atir Khan. So, my name is Atir and I'm a mechanical engineer. I've done BS in mechanical and right now I'm actually working in a German-based company. I'm working there as a business development manager, and I haven't started my career as an engineer, but like soon will be starting. And that is actually the motive why I chose this program. I thought it would be something that get me into the engineering world. So
What kind of products are you I actually developing? work in it's a B2B platform over there named as um, Four Source, where they have the manufacturers and suppliers from all over the world who wanted to work with German. They have this platform for them. So it's So I basically work a supply chain platform. exactly Okay. like that. So I work there as a business development manager. I actually meet with clients and like just guide them through the process how they can send us the shipments and everything. Okay. So best of luck. Ji Adil Abdullah. Thank you. Adil Abdullah. Assalamu alaikum, everyone. Ji Assalamu alaikum. Sir, Adil Abdullah is here. I have done BA Electronics. Now I'm working as a HSC engineer in English biscuit manufacturing. करंट रोल में सस्टेनेबिलिटी क्योंकि हमारी कंपनी 2020-30 के दरमियान में मतलब सस्टेनेबिलिटी पे कुछ प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें से हमारे जो एसडी जो गोल्स हैं उसमें से 4 जो हैं, जिसमें एक इन्वायरमेंट मुझे याद है और बाकी 3 मुझे याद नहीं है, तो उस पर वो वर्किंग करिए। तो उसमें मतलब एक टीम बनाई गई है जिसमें मुझे, और एक क्रॉस डिपार्टमेंट टीम है जिसमें मुझे सेलेक्ट किया गया, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के हैं। और बाकी HSC मेरे जो कहाँ पर कर रहे हैं? इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंग्लिश बिस्किट सब अच्छा ठीक है पीकिंग। हिंदी में। तो दैट्स ऑल सर। बाकी तो जो प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के करंटली मैंने इस ईवीएम में किए हैं वो सोलर पैनल्स और एक कंपोस्टिंग खाद जो होती है फर्टिलाइजर लाइक, मतलब वो हमने सुभाष हैं या चले गए? सुबह से चले गए सर, वो आर्टिस्ट मिलेनियम में गए। ओके। एहसन रजा। एहसन रजा। अमीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर हुसैन है। मैं सऊदी अरब में एज ए हेल्थ सेफ्टी रीजनल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ एक वाटर ट्रीटमेंट कंपनी के साथ। ओके। और बस यही सिंपल इंट्रोडक्शन है सर मेरी। ओके। सो आप वहाँ पे जिस तरह से यूटिलिटीज कंपनी है इस तरीके से कंपनी है या आप सप्लायर हैं वेस्ट वाटर? सर एक्चुअली हमारे वाटर रिलेटेड यानी कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड और हमारे तकरीबन मोर देन 60 कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी सी वाटर को ट्रीटमेंट और इवन सीवेज वाटर जनरल ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं? नहीं जनरल इलेक्ट्रिक नहीं है सर। हमारा जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह यहाँ पे है एसडब्ल्यू सऊदी वाटर कंपनी जो है गवर्नमेंट की कंपनी, उसके साथ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम यानी सी वाटर से स्वीट वाटर कन्वर्ट करके सिटीज को सप्लाई करते हैं। यानी सऊदीया में क्योंकि उनका अपना स्वीट वाटर तो नहीं है, वो समंदर के पानी को ही ट्रीट करके और उससे अपनी ये जरूरियात पूरी करते हैं। तो उस लेवल के प्रोजेक्ट्स हमारे इवन पाकिस्तान में भी हमने किए प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर भी हैं। और तो मैं यहाँ पे एज ए रीजनल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट। जबरदस्त। आतिफ रजा सलाह। अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, Atif Raza, I have done my BSc Maritime Studies from Pakistan Marine Academy. Recently, I'm by profession as a marine engineer on merchant vessels. Or sideways, I have done MSc in Petroleum Technology, and lastly, I have done Project Management and PGD from same NED. तो सर अभी सस्टेनेबल एनर्जी चल रही है और इसके पीछे यही मोटिव है कि इन फ्यूचर हमारे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं शिपयार्ड्स में और ऑन बोर्ड फ्यूचर फ्यूल इकोनॉमी वगैरह को, तो इसके लिहाज से मेरा मोटिव यही है कि इन फ्यूचर इसको परसीव करने का। ओके। हम सस्टेनेबल एनर्जी नहीं है, हम सस्टेनेबल इंजीनियरिंग है। यस सर। जी फहद उमर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम फ़हद है। आई एम ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरा मास्टर्स हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर है
मैं कोई 4 से 5 इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुका हूँ, जिसमें ट्रेनिंग, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी है. My recent was I was working in K Electric, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. आजकल मैं एक लबनान की कंपनी है मल्टीनेशनल, तो उनके साथ उनकी कॉर्पोरेट में एज ए IMS स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, ग्लोबल कॉर्पोरेट के अंदर. KE में HT साइड पे थे, LT साइड पे थे? सर KE में मैं LT साइड के ऊपर था, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. कुरंगी और बिन कासिम ये एरियाज़ मेरे पास थे. और अभी हम लोग सर सस्टेनेबिलिटी की जो हमारी करंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2020. उस वक्त आई वाज कंट्री मैनेजर फॉर पाकिस्तान. सो वी स्टार्टेड विद डिफरेंट KPIs, और अब मैं इनकी ग्लोबल टीम में हूँ. तो नाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद IFC एंड अदर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ हमारी चीज़ें चल रही हैं. आई एम नॉट डायरेक्टली इनटू सस्टेनेबिलिटी, बट मेरी इनडायरेक्ट जो टीम है उसके अंदर वी आर डीलिंग विद दिस. ज़ाहिर है आपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक्सेस टू फाइनेंस तो चाहिए IFC से. जी, तो हमारी जो मेजर इंडस्ट्री है, वी आर टेलीकॉम कंपनी. हमारी 20 मुल्कों में प्रेजेंस है. तो वहाँ फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं टेलीकॉम में भी, हम ऑपरेशन साइड पे भी हैं, हम टावर कंस्ट्रक्शन साइड पे भी हैं. फिर कुछ मुल्कों में हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हम लोग अपनी इक्विपमेंट भी जनरेट कर रहे हैं. तो वी इट्स अ मिक्स, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मिल के काम कर रहे हैं. फवाद रज़ा. फवाद रज़ा. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. सर मैं रीसेंट ग्रेजुएट हूँ सिविल इंजीनियर का. मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने साइट पे काम किया था एज अ साइट इंजीनियर बहरिया टाउन में, और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर ही काम किया. तो इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और आयुष का सर्टिफिकेट मैंने लिया था. मेरा माइंड था कि मैं सेफ्टी एनवायरनमेंट इस तरफ जाऊँ, तो इस वजह से सर मेरा इंटरेस्ट था कि मैं सस्टेनेबिलिटी या एनवायरनमेंट को फर्दर परसू करूँ और इसके अंदर करियर की कोशिश करूँ. इंशाल्लाह. यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फरकान. थैंक यू सर. फरकान कौसर. Assalamu alaikum. So, my name is Furqan Kausar Haider. I am a chemical engineer by profession, currently working as Manager Environment and Sustainability at Angro Corporation Limited. Is it a site plant somewhere or? No, so मैं बेसिकली कॉर्पोरेशन में हूँ. एंग्रो कॉर्प जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है. हमारी अलग सब्सिडरीज हैं जो कि पोर्ट कासिम पर हैं और डिफरेंट लाहौर वगैरह में. सो हम मेरा डिपार्टमेंट इस कॉर्पोरेट HSC. तो हम बेसिकली इन सबको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ऑन सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, इस सेक्टर्स पे. ज़बरदस्त. एजाज अहमद. एजाज अहमद. एजाज अहमद. काशिफ इकराम. जी अस्सलाम वालेकुम सर, काशिफ इकराम. जी सर, बेसिकली I did master in 2011 in international relations, and I started my career in 2012 from the Middle East. और तकरीबन 13 साल से मैं मिडिल ईस्ट में हूँ. दुबई एडनॉक में मैंने काम किया है एज HSE लीड, और एज अ ट्रेनर मैंने बिन लादेन में काम किया है 4 years. उसी तरह फिर आरामको में रहा हूँ मैं HSE सीनियर सुपरवाइज़र. और फिर एक इनके साबिक एक डिपार्टमेंट है सऊदी अरब का, उनके ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर HSE लीड रहा हूँ मैं 8054 प्रोजेक्ट पे. और नाउ डेज आई एम वर्किंग इन द न्यूम एज HSE इंजीनियर. और जो जॉब ड्यूटीज़ हैं मेरी, वो डेवलप सेफ्टी पॉलिसीज टू मिनिमाइज द रिस्क है, आउटलाइन सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस प्रोसीजर्स हैं, और ट्रेनिंग्स है, परसेप्शन ऑफ द पीपल है, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें ये आजकल मैनेज हो रही हैं सर इसमें. HSE वाली एग्जांपल मैंने गलत दे दी शायद. मोहम्मद अली. मोहम्मद अली. हाय सर.
میرا نام محمد علی حسنین ہے سر، اور میں نے بیچلر کیا ہے انوائرمنٹل انجینئرنگ میں. ابھی میں ماسٹرز کر رہا ہوں اپنا چائنا میں. تو بیچلرس کہاں دیٹس سے مائی کیا آپ نے؟ انٹروڈکشن. جی سوری سر. بیچلرس کہاں سے کیا آپ نے؟ سر میرا بیچلر انوائرمنٹل انجینئرنگ میں ہے نسٹ سے، اسلام آباد. اور ابھی میرا ماسٹرز بھی ماسٹرس انوائرمنٹل سائنسز اینڈ انجینئرنگ میں ہے. کہاں پہ کر رہے ہیں؟ سر چائنا میں شنگھائی جاوتانگ یونیورسٹی ہے ادھر. محمد اسامہ حیدر، آپ تو انٹروڈکشن دے چکے ہیں. چل موو آن ٹو دی نیکسٹ پارٹیسپینٹ. جی سر، بریف انٹروڈکشن میں دے چکا ہوں. میرا نام محمد اسامہ حسین ہے. میں نے بیچلرز اپنا کیا ہے مٹیریل انجینئرنگ مینوفیکچرنگ میں جی کی سے، اور اس کے بعد میں آپ کو باقی بریف بتا چکا ہوں میں کیا کیا کر رہا ہوں. اور آئی ہیو آلسو ڈن ISO 9001 لیڈ آڈیٹر فرام ایرکا UK، اور آیوش بھی کیا ہوا ہے. تو اب یہ سسٹینیبل انجینئرنگ، کیونکہ سسٹینیبلٹی کی اتنی نیڈ ہے، تو آئی تھاٹ کہ اپنے آپ کو اور اسکل سے اور ٹول سے اکوپ کیا جائے کہ آگے اس فیلڈ میں کریئر میں آپ کو ایکسل کرنے میں ہیلپ ملے. بہت اچھا. جی صدف. السلام علیکم سر. میرا نام صدف وقار ہے، اور میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ میں بیچلرز کیا ہے. اور انجینئرنگ کے بعد میں نے بزنس مینجمنٹ کی. کچھ فیملی رن بزنسز تھے، اور میرا کیونکہ ٹریولنگ میری انٹیریئر سے انٹیریئر پنجاب وغیرہ میں بہت ہوئی، میرا کام وغیرہ وہاں بہت تھا، تو وہاں میں نے ونڈ کوریڈورس بھی آبزرو کی، ڈفرینٹ سسٹیبلٹی کے ایشوز بھی میں نے آبزرو کیے، اور نیڈ آف دا آر بھی دیکھا. تو میرا اس میں اور گرین انرجی، رینیویبل انرجی کا اسکوپ ہمارے پاس کتنا ہے، کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، اور کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا ہم نہیں کر رہے. تو ان ساری چیزوں میں میں نے پھر کچھ سولر کے پروجیکٹس بھی تھوڑے سے دیکھے، کچھ ونڈ ٹربائن سے بھی میں نے دیکھا. تو مجھے کیونکہ میں نے انجینئرنگ کرنے کے بعد انڈسٹری میں نہیں آئی تھی، کچھ بزنسز رن کر رہی تھی، تو میں اس کو دوبارہ سے اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اس لیے میں آلدو میں ابھی بھی اپنے سائٹ میں بزنسز کر رہی ہوں، لیکن میں سسٹینیبل انجینئرنگ میں سٹارٹ لینا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ نیڈ آف دا آر ہے ہمارے ملک میں خاص طور پہ. سو یہ میرا ایک بریف انٹروڈکشن ہے. میں کسی بھی آرگنائزیشن کا انڈسٹری میں حصہ نہیں ہوں. تھینک یو صدف. جو سب سے انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی میرے لیے جو تھی وہ تھی کہ سسٹینیبلٹی کے ایشوز آپ نے آبزرو کیے. آئندہ کلاسز میں ہم انشاءاللہ ان پہ جی بھی سر. ڈسکس کریں گے اور آپ سے سننا چاہیں گے. جی سر. اور ایک اور چیز یہ کہ میں نے لاسٹ ماڈیول میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں میرا اس کورس کو کرنے کا پلان یہ ہے کہ میں ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی فارملی کر کے، اور اگر ہم لوگ کسی گورننس کے تھرو کوئی چینج لا سکتے ہیں، ہم سن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈیلٹا ہے، ریورز ہیں، سی ہے، لینڈز ہیں، کچھ ایشوز ہمارے ایسے ہیں کہ ہم کوئی چینج اگر لا سکتے ہیں تو اس پہ بھی میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اس لیے میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ میں اس کورس کو کر سکوں تاکہ میں آگے بات سمجھا بھی سکوں. زبردست. انشاءاللہ. Looking forward to see a lot of your accomplishments. تھینک یو سو مچ. شعیب خان. السلام علیکم. میرا نام سہیب ہے اور میکینیکل انجینئر ہوں UET لاہور سے. آئی ایم ورکنگ ان سعودی عربیہ فرام 8 years ایز اے انوائرمنٹل اینڈ سسٹینیبلٹی مینیجر. پہلے میں نے ارامکو میں کام کیا ہے، اس کے بعد ریڈ سی میں، امالا میں، اور ابھی میں نیوم میں ہوں ایز اے انوائرمنٹل اینڈ سسٹینیبلٹی مینیجر. اوکے. فائنل ہمارے پاس نہیں سوری سید سمیر الدین. سید سمیر الدین. سید سمیر الدین. یاسر عرفات. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر میں کامرس. یاسر عرفات سر. یاسر عرفات جی. یس سر.
سر آئی ایم اے کامرس گریجویٹ 2012 میں نے کامرس گریجویشن کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد 2015 سے میں سعودیہ میں ایچ ایس سی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اور یہ 2017 سے میں نے ایز اے انوائرمنٹل کوآرڈینیٹر جوائن کیا ایک کمپنی کو. سنس 2017 ابھی تک ایز اے انوائرمنٹل کوآرڈینیٹر کام کر رہا ہوں رامکو کے پروجیکٹس. اور اسی دوران میں نے آئی ایس او 14001 کمپلیٹ کیا، اور نبوش آئی ڈیپ انوائرمنٹل مینجمنٹ ڈپلوما اور انوائرمنٹل مینجمنٹ سرٹیفکیٹ کمپلیٹ کیا. اور اسی فیلڈ سے وابستگی کی وجہ سے یہ فیل ہوا کہ سسٹینیبلٹی کا فیوچر ہے آگے، تو اس لیے اس کورس میں انرول کیا. بیسٹ آف لک اینڈ ہوپ فلی کہ آپ اس میں بہت کچھ سیکھیں گے. کسی کا انٹروڈکشن رہ گیا؟ کسی کا انٹروڈکشن رہ گیا؟ ہیلو جی جی السلام علیکم. ایک انٹروڈکشن رہ گیا میرا. جی جی فرمائیے. جی مصطفیٰ علی بیگ ہوں میں، اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے چیف انجینئر ان آئی ٹی ایم کمپنی. It is basically based on the ship company, so I am working over there as a chief engineer right now. مصطفیٰ علی بیگ صاحب. مصطفیٰ علی. Right. Thank you. So we were discussing کہ economics کیا چیز ہے اور پھر economic development کیا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. So economics is basically a social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. ہماری وقت میں the time that we are living on this planet Earth، یہ بڑا انٹرسٹنگ وقت ہے. اس میں ہم نے آلتو جو ہم نے ڈائریکٹلی دیکھا نہیں، جس میں ہم لوگ زندہ نہیں رہے، لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ بھی ہم پر بہت ہیں. And one of them being the World War II. Since World War II جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ there was a very drastic change in the political scenario of the world. اور ہمارے پاس اس وقت بہت ساری جو چیزیں انجینئرنگ کی آئی ہوئی ہیں، اسپیشلی that is a direct result of the requirements and the needs of the times of World War II. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس میکینائزڈ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اپنی پیک پر تھی کہ جب ہمیں ورلڈ وار ٹو میں جنگ لڑنے کے لیے ہمیں بہت ساری کبھی ٹینکس کی پروڈکشن بڑھانی پڑی تھی، کبھی جہازوں کی پروڈکشن بڑھانی پڑی، کبھی آرمامنٹس کی آرمس امونیشن بلٹس کی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پڑی. جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری سر ذرا. یس سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر بیچ میں نا وہ بہت سلو ہو جاتی ہے. اب کلیئر ہے سر؟ وہ نا ڈسٹورشن ہو رہی ہے شاید آپ کی طرف سے نا، کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے شاید کوئی. اب کیسی آواز؟ اب کلیئر ہے سر. So after the World War II ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے بہت ساری چینجز ہمارے پاس آ گئی. We formalized a study between the demands and the supply of goods and services. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا جو سسٹم ہے، اس کا جو سیناریو ہے، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ ہم نے اس میں بہت ساری چینجز دیکھی. ہم نے پراپر میکینائزڈ مینوفیکچرنگ کے کانسیپٹس کو چیمپئن کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اینڈ دین اس پہ ہم مسلسل بڑھتے رہے. اس میں ہم مختلف چیزیں لے کر آئے، لین مینوفیکچرنگ جیسی چیزیں ہیں، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین سڈنلی جو ہے وہ پورا سیناریو ہم لوگ دیکھتے رہے. اینڈ دین دیر واز سڈنلی an influx of the thinking in terms of environment جو ہے وہ ہم نے دیکھا. پہلے تو ہم یہی سوچتے رہے، دیکھتے رہے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان کا انوائرمنٹ پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا. ہم سب لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں. یس نو. اچھا، یہ چونکہ پی جی ڈی ہے اور آپ لوگ گریجویشنس کر چکے ہیں، یہاں پہ اس قسم کا سلسلہ نہیں ہوگا کہ ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا رہے گا اور آپ لوگ سنتے رہیں گے. یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکشنز جو ہیں وہ انکریج کیا جاتا ہے. سو اف یو ہیو اینی کویسچنز پلیز اسٹاپ می، آسک اے کویسچن.
if you need to chip in, please ask for permission and then chip in. And then जो आपके बाकी आपसे सवाल किए जाएंगे वो काइंडली जो है वो प्लीज़ अटेंटिवली उन्हें सुनते रहें और उन्हें जवाब देते रहें. जनरली मेरी आदत यही है कि मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड आई एक्सपेक्ट आंसर्स. जो ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं वो समहाउ आपके बैक ऑफ द माइंड में जो है वो रह जाता है कि ये स्टूडेंट जो है he was not very attentive and he was not very reciprocating in the class. तो आप जो आपको इनपुट देना है वो काइंडली आप इनपुट देते रहें और जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे प्लीज़ क्वेश्चंस भी ऐड करें. सो इकोनॉमिक्स जो है वो भी उसी ज़माने की एक ईजाद है. एंड 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडीज़ जो हैं वो बेसिकली वो इसी चीज़ वो स्टडी तो इसी चीज़ की थी कि वो आपकी प्रोडक्शन हो रही है, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा रहे हैं. आज जो है वो गंदम जो है अगर जानवर और इंसान जो है उसको डायरेक्टली सोइंग एंड हार्वेस्टिंग करता है तो अप्रॉक्सीमेटली 12 माउंट्स पर एकड़ जो है वो आपको गंदम मिल रही है. जब हमने ये ट्रैक्टर को इजाद किया तो वो दी एवरेज यील्ड ऑफ वीट पर हेक्टर या पर एकड़ जो है वो हमने देखा कि वो 12 से बढ़ते 18 पर आ गए. एट सम प्लेसेस वो जो है वो 30-35 kgs सॉरी बाउंड्स जो हैं वो पर हेक्टर जो है वो यील्ड आ रही है. मेरे पास ये बार इस ये आप लोग क्या डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? सर ये आपकी तरफ से कोई इशू है क्योंकि बीच में ना आपकी आवाज़ बार बार कट जाती है इसलिए स्लो हो जाती है फिर चलती है. ये शायद आप स्टूडेंट्स बार क्लास से निकल रहे हैं वापस एडमिट हो रहे हैं, मुझे एडमिट करने की ज़रूरत पेश आ रही है. ऐसा क्या इशू है? मैंने एक दो स्टूडेंट्स को एज को होस्ट वो कर दिया है तो काइंडली अगर आप लोग जो हैं ये जो स्टूडेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं और उनको परमिशन चाहिए क्लास में ऐड होने के लिए अगर आप ऐड कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. सो हमने ये देखा कि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जब हमने ट्रैक्टर्स बनाए, हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बनाए, हमने पेस्टिसाइड्स बनाए, तो हमने ये देखा कि हमने एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो बढ़ाने की कोशिश की. इसी तरीके से जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 रूम 2 रूम मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पे हमने रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करके और मैनलेस एनवायरनमेंट को बना के हमने उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द केस, लेकिन जनरली हमने जहाँ पे भी ऑटोमेशन पर गए, रोबोटिक्स हमने ऐड किया, वहाँ पे हमने मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने बढ़ाया. अच्छा, फिर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हमने खासा काम किया है. इंजीनियर्स जो हैं वो ज़ाहिर आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स जो हैं वो आपके बेस्ट रूट्स जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, रोड्स बना रहे होते हैं, रेल रोड्स बना रहे होते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिस्टम कर रहे होते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो सऊदी अरेबिया में अभी किंग सलमान पार्क बन रहा है. जी सर बन रहा है. जी सर बन चुका है रियाज में. एक रियाज में भी है किंग सलमान पार्क सर, बहुत बड़ा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वहाँ पार्क. पे कुछ लोग रहते भी हैं और रहने के साथ साथ ज़ाहिर इंसान जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे वो गंदगी करता है, इसीलिए जन्नत से निकाला गया था. तो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट कैसे कलेक्ट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? किसी को आइडिया? सर जैसे हमारे लाहौर क्लीनर में एक जैसे वैन चलती हैं हमारी,
इन्होंने वहाँ पर रियाज में भी एक ऐसा ही सेटअप किया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक वहाँ पर जैसे हमारे स्किप होते हैं गार्बेज, उन्होंने वहाँ पर उनके अंदर कोई ऐसा टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है उस किंग सलमान पार्क के बाहर ही, वो राउंड में है बेसिकली पूरा जैसे सर्कल में होता है, और उसके राउंड में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10 स्किप्स बड़े हैं, और एक बड़ी वैन आती है सेप्टिक की, और उसके साथ वो कनेक्ट होती है, और जब उसको वो इनटेक करते हैं वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होके अंदर जाता है, उसको उन्होंने अंदर ही टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है वहाँ पर। ओके, मैं आपको कुछ मज़ेदार बातें बताता हूँ। एक ज़माने में आपके पास अंडरग्राउंड जो है वो टनल्स बिछाई गई थी, ठीक है। पहले ये खत से शुरू हुआ। हमारे पास तो पोस्टमैन जो है वो साइकिल चलाता है, वो कराची से लेगा, फिर वो हैदराबाद पहुंचाएगा, और पहले साइकिल से पूरे शहर में कलेक्ट करेगा, फिर बड़े पोस्ट में जाएगा, फिर बड़े पोस्ट पूरे शहर के कलेक्ट होगी, फिर वहाँ पे उनको अलग अलग किया जाएगा, हैदराबाद का अलग होगा, सक्खर का अलग जमा होगा, फिर बड़ी गाड़ी जाएगी हैदराबाद पे, तब पार्सल छोड़ेगी और सक्खर, फिर वहाँ पे फिर साइकिल्स वो चलेंगी वगैरह, ठीक है। एक ये ट्रेडिशनल वे था। अच्छा, फिर एक ज़माने में एक मुल्क में ये हुआ कि उन्होंने अंडरग्राउंड पाइप्स बिछा दिए, वो इतने बड़े बड़े कराची हैदराबाद मिला के एक इतना बड़ा शहर था। तो अब मुझे अगर ख़त भेजना है फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस से आपका सोराब गोट या जहाँ पे बहरिया टाउन है, तो वहाँ पे वो क्या होता था कि वहाँ पर वो पोस्ट में देता था, पोस्ट वाले जो है वो नहीं एक खास ट्यूब्स में डालकर एक पाइपलाइंस में डालते थे, जो न्यूमेटिक प्रेशर से, कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से वो डिफेंस से डिस्ट्रीब्यूट होकर बहरिया टाउन चला जाता था, वहाँ की पोस्ट में जाता था, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। किंग सलमान पार्क में भी सॉलिड वेस्ट को ट्रांसफ़र करने का एक तरीके का एक मैकेनिज़्म ये भी प्रपोज्ड है और वो इम्प्लीमेंटेशन के मुख्तलिफ स्टेजेस में मौजूद है। इसी तरीके अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल है कि आपने टाइम को, कॉस्ट को, ह्यूमन एफर्ट को वो किस तरह से आपने कम किया, बेहतर किया, उसकी यूटिलिटी आपने कैसे बनाई। इसी तरीके से हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसकी कंजम्पशन जो है वो भी हमने बेहतर करने की कोशिश की है, और उसके नतीजे में हमने ये भी देखा है कि हमारे पास मुख्तलिफ मार्केटिंग के गिमिक्स जो हैं वो भी आते रहे, एंड दे टेंड टू मेक यू बाय सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जिन्हें आम तौर पर आपको ज़रूरत नहीं। जी सदफ। सदफ, is there a question? जी नहीं सर, सर आपकी आवाज़ आ रही है और जा रही है, उससे बात का तसलसल टूट रहा, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये मेरे पास, चूँकि मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा सो दैट होपफुली कि जो चीज़ें अगर आप मिस कर रही हैं वो आप उसको मिल जाएगी। सर मेरे ख्याल में जो आपके बैकग्राउंड में फैन चल रहा है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे बैकग्राउंड में कोई फैन नहीं चल रहा भाई। तो फिर ये एक कंटिन्यू एक साउंड है। जी सर, वाकई में ऐसी लग रहा है कि फैन चल रहा है, और वो शायद मूव होता है आपकी तरफ तो आपकी आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है, तो वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करो सर, या तो आपकी माइक की एडजस्टमेंट नहीं है, शायद थोड़ा सा ज़रा फासले पे है, इसलिए शायद फील हो रहा है। मेरा ख्याल से अब बेहतर होगा। हाँ जी सर, अब क्लियर है काफी। जी सर, अब क्लियर है। ओके, सो जिस तरह से हम एक लाइफ साइकिल की बात कर रहे होते हैं कि क्रेडल टू ग्रेव का कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसको क्रेडल पे हमने डाला, फिर वो बड़ा हुआ,
اس نے کام کیا جو بھی کیا اینڈ دین پھر الٹیمیٹلی وہ گریو میں چلا گیا. تو کریڈل ٹو گریو کا جو کانسیپٹ ہم لائف سائیکل اسیسمنٹ لے کر آئے, اسی طریقے سے اگر آپ پہ تھوڑا غور کریں تو اکنامکس جو ہے وہ بھی آپ کی انٹائر لائف سائیکل پہ وہ بات کر رہا ہے. دی پروڈکشن آف اینی گڈ اور سروسز, پھر ان کی ڈسٹریبیوشن ہے, پھر ان کی کنزمپشن ہے, اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں. فار ایگزامپل پروڈکشن اینڈ مینوفیکچرنگ میں آپ کی ایک پوری انجینئرنگ میکینیکل ڈسپلن میں ایک پوری مینوفیکچرنگ انجینئرنگ جو ہے وہ آپ کی اس میں وہ کروائی جاتی ہے. پروڈکشن کے حوالے سے اور جس قسم کی انڈسٹری ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کھانے پینے کی ہیں تو ہمارے پاس NED یونیورسٹی میں ہی فوڈ انجینئرنگ کی ایک ٹیکنالوجی بن گئی. اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس فوڈ اینڈ کلنری جو ہے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اس کی پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ہے وہ اسی چیز پہ وہ کر رہی ہے. اور ٹیکسٹائل جو ہے وہ اپنی ہر چیز پہ وہ کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس فارم سے کاٹن آ رہا ہے, اس تک وہ پہنچ گئے کہ آپ نے کاٹن جو ہے اس میں وہ سنتھیٹک فرٹیلائزرز نہیں استعمال کرنے, پیسٹیسائڈز نہیں استعمال کرنے, ان کا ایک سرٹن ریشو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کاٹن کے تھریڈ کا DNA بھی جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. ٹیکسٹائل والے کچھ بتائیں گے کیا ہے وہ؟ جی سر, GMO ٹیسٹ ہوتا ہے آرگینک کاٹن کے لیے. GMO ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے DNA جو ہے جی سر. اس کی کیا کرتے ہیں, میپنگ کر دیتے ہیں سر نان GMO ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں چیک کرتے ہیں کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس تو اس میں نہیں ہے, مطلب کہ پیسٹیسائڈ وغیرہ کا یوز تو نہیں ہے. وہ اس طرح چیک کر کے پھر جب وہ ہوتا ہے اور وہ اس میں پازیٹیو رزلٹ نہیں ہے, نیگیٹو آتا ہے, تو پھر آپ جو نہیں آرگینک کاٹن وہ کلیم کر سکتے ہیں اور پھر اس سے آگے آپ دھاگا بنا کے بیچ سکتے ہیں, ورنہ وہ کلیم ہی نہیں ہوتی اب. اور اس کی ٹریسیبلٹی جو ہے وہ آپ فار ایگزامپل اگر ایجپشن کاٹن تو وہ پاکستان میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک سرٹیفکیٹ آتا ہے, اور کہیں اور جا رہا ہے کوئی پروڈکٹ بن کے جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی. جی سر, ٹریسیبلٹی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, مطلب انکلوڈنگ آپ کو ٹرانسپورٹیشن ڈاکومنٹس, انوائس, ٹیسٹنگ ریکارڈس, A to Z آپ کا جدھر جدھر گیا ہے, پھر اس کے بعد کس لائن پہ کس طرح چلا ہے. صرف کاٹن تک لمیٹڈ نہیں ہے, آگے دھاگے میں بھی اور اینڈ پہ جا کے کپڑے پہ بھی A to Z جو آپ بھی کو آرٹیکل بن رہا ہے, جو بھی پروڈکٹ بن رہا ہے, پینٹ ہے, جینس ہے, ٹراؤزر ہے, ڈینم ہے, اس پہ سب تک پہنچ رہا ہے. اور اس کی ضرورت ہے بھی صحیح. میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کنسلٹنسی کر رہا تھا اور وہاں پہ مجھے ون فائن ڈے کال آئی, اور کال یہ آئی کہ یار تم انوائرمنٹ کا کام دیکھ رہے ہو, یہ ہمارے پاس ایک ای میل آئی ہے والمارٹ کے اسٹور سے, وہاں پہ کسٹمر کی ایک کمپلین آئی ہے اینڈ دے نیڈ ٹو آسک کہ یہ آپ کے تولیے میں ٹاول جو یہاں سے پیک ہو کر گیا تھا اس میں یہ 2 چھوٹے سے بالز جو ہیں یہ آئے ہوئے, یہ کیا چیز ہے؟ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بھائی تو ان سے کہو کہ تصویریں بھیج دیں. مجھ سے پہلے وہ کر چکے تھے, وہ تصویریں انہوں نے منگوائی, تصویریں انہیں سمجھ میں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ اسٹور والوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں شپمنٹ نمبر اور یہ تمام چیزیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اچھی ٹریسیبلٹی اور ریکارڈ کیپنگ تھی جو کہ جنرلی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. بہرحال پتہ یہ چلا کہ فلانے دن یہ شپمنٹ فلانے دن چلی, فلانے دن کے ریکارڈز چیک کیا گیا, وہ کون سے پروڈکشن لائن پہ تھا وہاں پر تک پہنچ گئے, کون سے ٹیبل پر تھے وہاں تک پہنچ گئے, وہاں پہ جو صاحب کام کر رہے تھے وہ بھی وہ ان کا بھی پتہ چل گیا لیبر ریکارڈ سے اور ویج ریکارڈ سے نکالا. ان کو کہا کہ خان صاحب یہ بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے, تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں کہاں ملا؟ کہ یار امریکہ پہنچ گیا.
اینڈ الٹیمیٹلی واٹ واز ڈسکورڈ کہ وہ نسوار کی 2 گولیاں جو تھیں وہ تولیے کے بیچ میں اس نے سلپ کر کے اور انہوں نے امریکہ تک پہنچ گئے, which raised a lot of questions کہ ہمارے پاس اگر نسوار جا سکتا ہے تو اتنی کوانٹٹی میں آپ ہیروئن اگر چلی جائے تو وہاں پہ تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹ ریزڈ a lot of questions کہ آپ کا وہ پورٹ کیسے پاس ہوا, اور وہ سی ٹی پیٹ جیسی ایک چیز ہوتی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ ڈرگس کی حوالے سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کی انٹیگریٹی پہ کویشچن آ گیا کہ آپ نے کیسے لوگ رکھے ہیں, کیسی چیکنگ ہو رہی ہے. جہاں پہ آپ بروکن نیڈل کا حساب رکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا پڑ رہا کہ who has slipped what item into it. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, کرنی پڑتی ہیں, ڈسٹریبیوشن کا ہمارا خیال کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین فائنلی کنزمپشن آف گڈس اینڈ سروسز جو ہے اس پہ بہت ساری چیزیں. تو اکنامکس بیسیکلی focuses on the behavior of and interaction of economic agents and how economies work. ٹھیک ہے, by economic agents we mean کہ ہمارے پاس buyer, seller, manufacturer, مختلف قسم کے مختلف nouns and verbs جو ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. And economy is anything, any area of production, say for example production, distribution or consumption of goods and services جو ہے ان کی انٹریکشن ہے, ان کی بیہیویئر کو وہ اسٹڈی کرتا ہے. اور جب ہم اس میں کسٹمائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اٹ از دی کنٹرول آف منی اینڈ فائنینسز, اٹ از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ, کون ڈیمانڈ کر رہا ہے, کون سپلائی کر رہا ہے, گورنمنٹ کی پالیسیز کیسے چل رہی ہیں, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ ایک دی اسٹڈی آف اکنامکس جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ, اور یہ اکنامکس کی جو وہ مائکرو اکنامکس ہے جو کہ وچ از ریلیٹڈ ٹو انڈیویجول ہیومن بینگس اور سم تھنگ آن اے اسمالر لیول, کہ وہ دیکھتا ہے. فار ایگزامپل آپ جب بائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی سوچتے ہیں یار میرے پاس جوتے ہیں, وائی بائی اندر ون, یا میں ایک نئی جاب کرنے جا رہا ہوں, پرہاپس آئی شوڈ بائی نیو کلوتھس. تو وہ آپ کے مختلف فیصلے جو ہیں, جو آپ کے فائنینشیل اکنامک جو ہیں وہ آپ کی بیسیکلی اکنامک اور اکنامک کنڈیشن سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور ان کا کیسے ہے, فار ایگزامپل واٹ از دی اپرچونٹی کاسٹ وی فیس ان ڈیسائڈنگ واٹ ٹو بائی. ٹھیک ہے, میں یہ ابھی جیسے فار ایگزامپل دکاندار اکثر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا پیٹرول پمپس والے جو ہیں وہ اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ 1 تاریخ کو پیٹرول بڑھنے والا ہے, تو اس سے 1 دن پہلے جو ہے وہ ٹینکر منگوا کر وہ اپنے ٹینکس کو فل کرتے ہیں. تو انہیں سستے میں پیٹرول ملتا ہے, مہنگے میں بیچتے ہیں, تو وہ پروفٹ جو ہے ان کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انسائڈر انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ اپرچونٹی کاسٹ ہے اس کے حوالے سے. اسی طریقے سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہے, وہ آج کل پریشان کیونکہ ری انفورسمنٹ بارز جو ہیں اور وہ سیمنٹ بیگز جو ہیں وہ دن بدن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, اینڈ ایوری ٹائم اس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. وہ کانٹریکٹر جو ہے وہ پریشان ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں نے ایک سرٹن ریٹ پر ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, اینڈ واٹ از ہیپننگ, میں اس کو کیسے کروں گا. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو ڈیسیشنز ہیں وہ بیسیکلی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز پہ. اینڈ دین فائنلی اکنامک کنڈیشنز جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی یہی ہوتی ہے
اینڈ ہم یہ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اکنامک یوٹیلیٹی کو کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں, ہم اپنے پیسوں کو کیسے انویسٹ کریں سو دیٹ آئی کوڈ گیٹ دا بیسٹ ریٹرنز آن مائی انویسٹمنٹ. تو اس حساب سے ہم اپنی اکنامک فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ وہ ہمیں جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے جو ان کے افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھار گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اکنامکلی ہم انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ عرصہ پہلے انڈسٹریز کو یہ کہا گیا ہے بائی لا کہ آپ نے اپنے ریونیوز کا 5% جو ہے وہ آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا ہے. انڈسٹریز کبھی بھی نہیں کرتی تھیں. الٹیمیٹلی دی گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ کہ یار یہ ہم وی وڈ لیٹ گو آف دس 5% ریکوائرمنٹ. تو وہ 5% جب وہ بڑھنے لگا تو وہ انڈسٹری کو اچھا لگنے لگا, انڈسٹری اور کام کرنے لگی. اسی طریقے سے جب آپ کی امپورٹس پہ ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں تو واٹ ہیپنس از کہ انڈسٹریز جو ہیں یا امپورٹرز جو ہیں وہ بہت سارے آپ کے امپورٹ بڑھاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ہم انفارچونیٹلی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم امپورٹ کریں, ویلیو ایڈ کریں اور دوبارہ ایکسپورٹ کر دیں. سو سم تھنگ دیٹ وی پرچیزڈ آف سے فار ایگزامپل 100 روپیز, ہم نے ویلیو ایڈ کیا اور ہم نے اس کو 150 روپے میں بیچ دیا. تو وی آر ارننگ 50 روپیز آن ایوری امپورٹ آئٹم. سو لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا ہے, اینڈ دین وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے استعمال کنزیوم ہوتی رہتی. اچھا, 2-4 انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اس میں سے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل چائنا جتنا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتا ہے, آرٹیکلز بنا کر, بیبی کلوتھس بنا کر, ڈینم جینس بنا کر, کوئی اور چیز کر کے, اس کے پاس اتنی کاٹن نہیں ہے. So what is happening کہ وہ آدھی کاٹن وہ خود گرو کرتا ہے اور آدھی کاٹن جو ہے وہ دنیا سے امپورٹ کرتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس کاٹن فارم سے کاٹن جو ہے, کاٹن بیلز جو ہے وہ چائنیز انویسٹرز آئے تھے, وہ بائی کر رہے تھے اور بائی کر کے اب چائنا بھیج رہے تھے. Is it a good thing or is it a bad thing? Sir, bad thing. اجاز احمد آپ ہیں؟ ظفر حیات خان, is it a good thing or is it a bad thing? ظفر حیات خان, میں یہ کیسے انشور کروں کہ آپ سب لوگ موجود ہیں؟ سر اجاز احمد کا میسج آیا ہوا ہے کہ میرا مائک خراب ہے. سر بیسیکلی لوگ موجود ہیں اور جیسے ہم جیسے لوگ اپنی ڈیوٹی پر بھی اور ساتھ کلاس بھی جوائن کی ہوئی ہے. کچھ ریموٹ ایریا میں لوگ ہیں.
اور وہ لڑکا اعجاز موجود ہے, اس کا بھی ٹیکسٹ ہے یہاں پر کیا ہوں, بٹ اس کے مائک میں ایشو ہے, کچھ جگہ پر سگنلز کی ایشو ہے, بٹ آلموسٹ ایٹ لیسٹ سارے حاضر ہیں. Yasir Arfat, is it a good thing or is it a bad thing? Sir, in my opinion, it's a bad thing because we are consuming our resources and we are not taking advantage of these resources. Anyone else? Kashif. Kashif. Mohammed Ali. Yes, hello. जी. We hear you. आपकी आवाज आ रही है. मोहम्मद अली. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ The traditional economic approach to development. Economic development is important for several reasons. How? Because economic development leads to an increase in the productivity. जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी. Increased productivity in turn leads to technological progress. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत पेश आई, हमने ट्रैक्टर ईजाद किया. हमने ये देखा कि वी नीडेड समथिंग टू प्लाउ द लैंड, तो वो हमने उसके लिए भी कुछ मशीनरी बनाई. उसके बाद हमने ये देखा कि हमें वीट को तोड़ने के लिए हमें थ्रेशर चाहिए, चावल को तोड़ने के लिए हमें थ्रेशर चाहिए, पॉलिशिंग चाहिए. सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ये ज़ाहिर वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के हवाले से बात की. जी आपकी सर आवाज़ कम है, बाकी लोगों को सही आ रही है? जी सही आ रही है. जी हाँ, क्लियर है अभी आवाज़. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है उसमें उसको करने के लिए it also leads to innovation. So we've seen development of very innovative, cost-effective machineries and solutions. And जब हम ये देखते हैं कि इस किस्म का काम हो रहा है, तो ultimately it again contributes towards economic development. Traditional economic development in a traditional way जो है वो तो यही था कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहें, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, इनोवेशन हो रही है, और एक इंतहाई कैपिटलिस्टिक किस्म की अप्रोच जो है वो यहाँ से इजाद आ रही है कि आप काम करते रहें, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ती रहेगी वगैरह वगैरह. एंड देन हमने ये भी देखा कि आपकी अगर किसी जगह पे इकोनॉमिकली हम डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रही हैं, सो इट इज़ लीडिंग टू अ रिडक्शन इन पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी कम हो रही है, जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, पॉवर्टी ख़त्म हो रही है. जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई नहीं देखता पूछता कि भाई आप कौन से मज़हब से हैं, कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, कहाँ से आए. हेलो हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी. जी. सो जब हम
اکنامیکلی ڈیولپ کر رہے ہیں ایز اے ریزلٹ آف اینی پالیسی یا کوئی پروجیکٹ کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاورٹی بھی کم ہو رہی ہے، آپ کے پاس جو سوشل ڈفرینسز ہیں، جو کلاس ڈفرینسز ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں، اینڈ وچ لیڈس ٹو گریٹر پولیٹیکل اینڈ سوشل اسٹیبلٹی ان دا سوسائٹی۔ لوگ جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، اینڈ بائی ترقی واٹ ایور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، ایک اچھی ایکسیس ٹو گڈ ہیلتھ ہے، ایکسیس ٹو گڈ ایجوکیشن ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مجھے مہیا کی جا رہی ہیں۔ آپ ایک ٹپیکل اگزامپل دیکھ لیں کہ انٹیریئر سینس سے جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کر ان کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حیدرآباد آ جاتے ہیں یا سکھر چلے جاتے ہیں یا کراچی آ جاتے ہیں، اور آنے کی وجہ کیا ہے؟ نوبڈی لائکس کراچی، لیکن وہ کراچی آتے ہیں کیونکہ یہاں پر انہیں پتہ ہے کہ آغا خان یہاں پر ہے، لیاقت یہاں پر ہے، این ایم سی یہاں پر ہے، التمش یہاں پر ہے، ضیاء الدین یہاں پر ہے، تو بیٹر ہیلتھ سسٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں، بچوں کے لیے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بہت بہتر یہاں پر موجود ہیں۔ اب کے جی ایس جیسا اسکول یا سینٹ جیزس اینڈ میریز جیسا اسکول اگر آپ فار ایگزامپل نوشہر و فیروز میں اگر آپ کھول دیں تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مطلب ایک مس فٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہ سوچنی پڑتی ہیں جو کہ ہماری حکومت نہیں سوچ رہی ہے، اور نہ سوچنے کی وجہ جو بھی ہے اب سوچنے کی ضرورت پیش ہے۔ اب جب سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو دی نیڈ ٹو تھنک ان ٹرمز کہ وہ سسٹینیبل ہو، ٹھیک ہے؟ دیر از اے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ امنگ ایوری ون، کوئی صرف ایسی سچویشن نہ ہو جیسے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اکنامک جنرلی جو ہے جو ٹریڈیشنل 18-19 سینچری کی جو اکنامکس ہیں اور کتابیں ہیں اور جو 18-19 سینچری کے جو اکنامکس کے پروفیسرز ہیں یا جن کی تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں، جو کتابیں ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اسی قسم کی آپ کی سوچ ہے، ایک کیپٹلسٹک اپروچ ہے کہ یو نیڈ ٹو focus on the economic growth. The more you work, the more productive you get, the more production you have, the more goods and services that you produce are to be sold. ٹھیک ہے؟ تو یہ تب بس اس کا ماڈل یہی ہے، اکنامکلی گرو کرے، اکنامکلی گرو کرے، اکنامکلی گرو کرے۔ کسی ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ economics is the study of taking scarce resources and making into یوزفل پروڈکٹس، میرے خیال سے کسی نے کچھ ایسے ہی کہا تھا۔ تو دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم ود دی ٹریڈیشنل اکنامک ماڈلس، کہ وہ آپ کو اچھی تھیوری دیتے ہیں، ایک اچھی بات بتاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ویسٹیج ہو رہی ہے، ویسٹیج کو کم کرو، آپ کا ویسٹیج جو ہے وہ آپ کی ویسٹ اسٹریمز میں جا رہی ہے تو اس کو پہلے ہی کنٹرول کر لو، پروڈکشن کے کنٹرولز لے کر آؤ، بہتر آدمی لے کر آؤ، بہتر مشینز لے کر آؤ، زیادہ لیس ویسٹیجز ہو۔ تو یہ اکنامکس کی جو باتیں ہیں، ویسٹیج کم ہے، یہ کبھی بھی اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں بنائی جاتی کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس ریسورسز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ آپ کے پاس صاف پانی آ جاتا ہے، آپ کے پاس گیس آ جاتی ہے، آپ کے پاس الیکٹریسٹی آ جاتی ہے، آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگوں نے بھی جو ہم نے اپنے ساتھ جو سب سے بڑا زیادتی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے اپنے سب سے پہلے اپنی تعلیم اور ٹیچرز کو ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ جو ایک انتہائی غیر ذمہ دار لوفر قسم کا لڑکا ہوتا تھا
جو کہ زندگی میں شاید کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ جا کے ٹیچر بن جاتا تھا. وہ اپنی زندگی تو تباہ اس نے کی، بچوں کی بھی زندگی کی تباہ کر دی. سو فار دا لاسٹ 75 ایئرس ہم نے اکنامیکلی گرو کیے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ بڑے لمیٹڈ سے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو ہیں when we have come to live in terms یا with understanding کہ یار میں صبح کو اٹھوں گا، مجھے تو انٹرنیٹ چاہیے، الیکٹریسٹی چاہیے، اور ہماری حکومت کے پاس گیس نہیں ہے کہ آپ کی بجلی پروڈیوس کر سکے. یہ مس مینجمنٹ آف دی ہائیسٹ لیول میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے somebody told you, somebody informed you کہ آپ کے پاس گیس کے ریزروز جو ہیں وہ 20 سال میں ختم ہو جائیں گے and nobody did anything about it. اچھا، آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کو واٹر ریسورسز سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور ڈیمز بنانے ہیں. آپ کے پاس 75 سائٹس موجود ہیں پورے پاکستان میں. آپ نے 70 سال اسی بحث میں ویسٹ کر دیے کہ مجھے کالا باغ ڈیم چاہیے یا نہیں چاہیے. جب آپ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں تو الٹیمیٹلی یو وینٹ فار امپورٹڈ LNG گیس. اور آج جب آپ کے پاس وہ کانٹریکٹس نہیں ہیں تو آپ کے پاس الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہے، اور الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہے اور آپ امپورٹ کرتے رہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی دی پرابلم دیٹ واز پریڈکٹڈ کہ آپ کے پاس ریسورسز ختم ہو جائیں گے. کہیں آپ نے سنا ہے کہ ریسورسز ختم ہو گئے؟ Anyone? ساؤتھ افریقہ میں کچھ سال پہلے خبر آئی تھی، ساؤتھ افریقہ میں پانی ختم ہو گیا. وہاں پہ ہر آدمی صبح کے ٹائم ایک لائن بناتا ہے اور اسے صرف 7 لیٹر پر پرسن پر ڈے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اب آپ نے اس سے نہانا ہے، پینا ہے، واش روم استعمال کرنا ہے، جو کرنا ہے یہی 7 لیٹر ہے. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے. اور ایسی ہی سچویشن پاکستان کے لیے ایکسپیکٹڈ بائی دی ایئر 2030. ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی سچویشن خراب ہو جائے گی. گیس نیچرل گیس ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ. مائک بند کر دیں احراز رضوی. نہیں، میں سر کو جواب دینا چاہتا. سر نے پوچھا تھا نا تو اس کے لیے آئی ہیو اے ایگزامپل ایز ویل، تبھی میں نے مائک کھولا تھا. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. سر ایک ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایگزامپل جیسے آپ بتائے تھے کہ ریسورسز ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں ایونچولی. تو سر ہم بات کریں گے جو ہم نے نیچر بیسڈ سولوشن کے اندر ہم نے ریسورسز استعمال کرنا شروع کی تھی بیک ان 1700s جب ہم ویلنگ کرتے تھے اور ویل بلبر سے جو ہے نا وہ آئل ایکسٹریکٹ کر کے جو ہے نا ہم اپنی اسٹریٹس کو اور اپنی آٹوموٹیو کو جو ہے نا وہ ہم بیسکلی اس کو فیول دیتے تھے اس طرح. تو وہ آئل ایکسٹریکٹ کرتے تھے فرام ویلز، اور پھر جب وہ ویلنگ ہوتی تھی تو اس سے نیچر بھی اور ایکو سسٹم اور پورا بایو ڈائیورسٹی خراب ہوتی تھی. اور اس طرح ہوتے ہوتے ان لیٹ 1800s جو ہے نا وہ ویلز جو ہے نا وہ اتنی کم ہو گئیں کہ پیپل ور تھنکنگ کہ اب جو ہے نا وہ شاید ویل ہے ہی نہیں، یا پھر ان کو بہت دور آف شورس میں بہت دور جانا پڑتا تھا ٹو ہنٹ اے ویل اینڈ گیٹ دا آئل. اور پھر اس طرح آئل بھی ایکسپینسو ہوتا گیا. سو وہ آلٹرنیٹ ریسورس تھے نہیں، لیکن فارچونیٹ رہے کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن دیکھی اور اس کے بعد ہم نے ڈسکور کر لیا فاسل فیول ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ ہم نے وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ کے پاس ریسورسز کہیں ہوں اور اگر آپ اس کو بے دریغ استعمال کریں سو وہ ڈپلیٹ ہو جائیں گی کبھی نہ کبھی. جسٹ لائک ویلنگ انڈسٹری ڈپلیٹ ہو گئی اور اب تو خیر کوئی ذکر بھی نہیں کرتا اس کا. اچھا،
बाय द वे ये वेल और वेलिंग वाला जो है, अभी ऑयल नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता, लेकिन वेलिंग जो है वो अभी भी की जाती है। सर जी सर, वो लेकिन वो स्पेसिफिक परमिट पे की जाती है, जो आयरिश लोग हैं आइलैंड के अंदर की जाती है। वो बेसिकली स्पेसिफिक परमिट लेते हैं 300 वेल्स का हर साल का, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। सो वो दैट इज देयर, बट जापान करता है ये काम और आयरलैंड करता है ये। और ग्रीन पीस वाले जो हैं वो अक्सर एहतजाज करते रहते हैं जी इनके सर बिल्कुल खिलाफ। जी सर बिल्कुल। और सस्टेनेबिलिटी पे और उस पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी आगे चल कर देता हूँ। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था कि वो वेलिंग होती थी और वेलिंग की वजह से वेल्स जो हैं वो खत्म हो गए। इसी तरीके से 1970s में दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जब ऑयल एम्बार्गो जो है वो लगाया गया था ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़ ने अगेंस्ट यूएस से, जबकि वो इसराइल और वो पॉलिटिकली जो वो सारा जो चीज़ें थी, डिस्कशंस हो रही थी, तो वो अरब्स को अमेरिका की कोई सर्टेन पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी थी, और नतीजा ये था कि दुनिया में ऑयल की वजह से खासा किल्लत हो गई और ऑयल की वजह से खासी महंगाई हो गई। सो एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम परहैप्स कि उन्होंने ये सोचा कि यार हमें कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म सोचना चाहिए, और दैट वाज 1970s में फर्स्ट टाइम ऑफशोर ड्रिलिंग की गई और वहाँ से पानी से ऑयल निकाला गया, जो कि अभी बहुत जगहों पर हो रहा है। सो हिस्ट्री इज़ फिल्ड विद सच एग्जांपल्स, और देखने की बात है, समझने वाले को सबक हासिल करना चाहिए। बट एज अ नेशन पाकिस्तान नीड्स टू टेक very big steps in this direction. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो करते तो थे और वो यही होता था, और इकोनॉमिक्स जो है वो भी जो कि साइंस है, वो इन बाकी चीज़ों के बारे में ख्याल नहीं रखती थी। वो बस उसका यही था कि वो मैं अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेहतर करूँ, मार्केटिंग कैसे करूँ, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे करूँ, एंड अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये था कि मैं पैसे बनाऊँ, इकोनॉमिकली ग्रो करूँ और वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं वो एट टाइम्स जो है वो आपकी एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता था। आपके एनवायरनमेंट से मुराद जो है वो आपका पूरा इकोसिस्टम है। जैसे वेल्स ख़राब हो गई, जैसे आपकी ड्रिलिंग, फॉसल फ्यूल की ड्रिलिंग की वजह से आपका जो कोर ऑफ द अर्थ है वो खासा मुश्किल में है इस वक्त। अच्छा, इसी तरीके से इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो इंडस्ट्री का मालिक है वो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होता रहा, और जो बराबर में जो कि एनवायरनमेंट का उन चीज़ों का ख्याल करता रहा वो पीछे रह गया। एज अ रिज़ल्ट हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी पैदा हो गई। द डिफरेंस बिटवीन दी अपर क्लास हाई इनकम ग्रुप्स एंड द लो इनकम ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और जब आपकी सोसाइटी में ये गैप जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पे सोशल इनजस्टिस और सोशल क्राइम्स जितने भी हैं वो बढ़ जाते हैं। चोरी बढ़ जाती है, रेप बढ़ जाता है, आपका छीना झपटी बढ़ जाती है, जलाओ घेराव बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास ऐसे ही नहीं आ गए, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। 1969 में गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने ह्यूमन एनवायरनमेंट पे सबसे पहली बार सवाल उठाया कि आपका लिविंग एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है जिसमें इंसान रहता है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो हवा है वो क्लीन हवा एयर होनी चाहिए, सो दैट यू कुड ब्रीथ विद ईज। आपका कचरा नहीं होना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो वो दैट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टू बी कॉल्ड ऑन एनवायरनमेंट। उसको हम दिस स्टार्टेड एज ह्यूमन एनवायरनमेंट।
ٹھیک ہے. اور کانسیپٹ اور خیال یہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے جس کا انوائرمنٹ دینا ہے وہ ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ دینا ہے جس میں رہ سکے, اپنی پاپولیشن کو بڑھا سکے وغیرہ وغیرہ. سو دس مائل سٹون کانفرنس کہلاتی ہے 1972 کی اسٹاک ہوم کنونشن یا کانفرنس آن ہیومن انوائرمنٹ. اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اور بہت سارے خیالات جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے, اور پھر وہ چلتے رہے ہیومن انوائرمنٹ پہ ڈسکشنز ہوتی رہی. امپیکٹ اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں, رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے نام پہ. یہ کرتے کرتے ہمارے پاس ایئر 2000 آیا جس میں ہمارے پاس ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آئے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ 2015 تک 8 گولز تھے, اور جب 2015 میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کتنا حاصل کیا کتنا نہیں کیا ہے, تو the need was felt کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو بنائیں. اور جو پیچھے کام تھا وہ اس سے یہ خوش نہیں تھے, تو the need was felt کہ ہم اس کو اور زیادہ بڑھائیں اور زیادہ اس پر کام کریں. اور وہ 8 گولز سے 17 گولز تک ہم لوگ آ گئے, اور وہ آپ کو ایسے ہی کلرفل سرکلز اور وہ اسکوائرز میں آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ان کا ٹائم لائن جو ہے وہ 2015 میں امپلیمنٹ افیکٹو ہوئے تھے, اور ان کا ٹائم جو ہے وہ 2030 تک کا ہے. 2030 تک ابھی بہت ساری مڈ ٹرم ایویلویشنز اور ان پہ ڈسکشنز چل رہے ہیں کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. جتنی بھی سالانہ یا ہر 2 سال میں کانفرنس آف پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, کلائمیٹ چینج پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اس پہ. کیا کر رہا ہے پاکستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ؟ سر نیشنل لیول پہ ہماری ایک ایس ڈی جی رپورٹ بنتی ہے, کوئی آئی تھنک منسٹری آف پلاننگ کے انڈر ہے, اور اس کے اندر ہم میرے خیال میں پچھلے 2015 کے بعد سے شاید ہم نے اس کے پارٹیسپیشن سٹارٹ کی تھی, اور وہ پھر گولز جو ہیں ہم امپروومنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ہمارے کے پی آئیز ہیں جو امپروو ہو رہے ہیں, اور کن ایریاز میں ہماری کیا پالیسیز ہیں, کون سی ڈیولپمنٹس ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے پی آئیز نہیں ہیں, گولز ہیں, ٹارگیٹس ہیں, ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. لیکن بہت ساری باتیں چیزیں آپ لوگوں کو یہ بمبارڈ کی جا رہی ہیں سو دیٹ کہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایک بات بھی اٹک جائے جس سے سوچ کر آپ نے یہ نیٹ کھول کر حضرت گوگل پہ آپ نے سرچ کر لیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کلاس جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. The shift towards sustainable development ہمارے پاس برٹلینڈ کمیشن میں سب سے پہلے مرتبہ آیا. انہوں نے کانسیپٹ دیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا, اور اس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ ایگریمنٹس میں مختلف لوگوں نے کام کیا, مختلف آرگنائزیشن ملکوں نے, انٹرنیشنل این جی اوز نے کام کیا, اور ہمارے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم برٹلینڈ کمیشن میں یہ ورڈ کوائن کیا گیا تھا, اور دس از ناٹ دی اونلی رسپانس. ٹھیک ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ سسٹینیبل پروڈکشن کا بھی کانسیپٹ دیا گیا تھا, اور اب تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہر چیز میں آپ نے سسٹینیبل ڈال دیا. اور ہم آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سسٹینیبل کیا کیا چیزیں ہیں. سسٹینیبل سٹیز ہیں, سسٹینیبل فارسٹ ہیں, سسٹینیبل مینوفیکچرنگ ہے, اور کیا ہے, اور بھی بہت کچھ. اچھا یہ آ گیا
some examples of sustainable development: renewable energy, ecotourism, sustainable agriculture, sustainable transport, sustainable buildings वगैरह वगैरह. Finally, sustainable development की definition तो पता है? नहीं? यस सर पता है. चले, अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं है, हम आगे इसको इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मैं ग्रुप पे डाल ज़रूर दूंगा और उस पर 2-4 सवाल जो है वह भी मैं आपने सोचने के लिए डाल दूंगा. नेक्स्ट क्लास कल होगी इंशाल्लाह, ठीक है. सो इन कंक्लूजन टू टुडेज लेक्चर, द नीड फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट is needed that considers environment and social aspects of development also. हमारे पास इकोनॉमिक सिर्फ पैसे ही नहीं है कि जिनके बारे में हमने सोचना है या प्रोडक्शन के बारे में सोचना है, हमने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है, हमने सोशल जस्टिस के बारे में भी सोचना है, ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन एंड सोशल सेफगार्ड्स, ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जब आप मिलती हैं और जब भी आप किसी सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें आप थोड़े पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा एनवायरनमेंट को सेव कर लेते हैं, थोड़ा लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर लेते हैं इन अ वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज, ठीक है. अच्छा, और जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल फॉर विन विन सोल्यूशन दैट कैन simultaneously improve economic and social outcomes while protecting the environment. अब चूंकि मैं environmental engineer हूँ और environment के चश्मे से हर चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे पास हमेशा everything that happens it must consider environment. अगर आप लोगों ने भी environment का ये काम करना है तो आपने भी अपनी हर बात में, हर चीज़ में environment को सोचना है, ठीक है. So, and when you think beyond environment and in terms of social outcomes and economic outcomes, तो जान लीजिए कि आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो कुछ शरारती लोग होते हैं, वो आपसे कहते हैं यार आप कैसे कह सकते हो. जी सदफ, आपने कोई आइडिया दिया कि ये आइडिया जो है, ये इको टूरिज्म जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी का इनिशिएटिव है. आप और कोई शख्स ये कहता है, आपसे बहस करता है कि ये कैसे कह सकते हैं हम कि इको टूरिज्म जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी का इनिशिएटिव है. आप क्या उसको जवाब देंगी? और यही सवाल जो है वो किसी और से भी पूछते हैं. हाउ अबाउट शुएब खान? शुएब मौजूद हैं हम? जी सर मौजूद हूँ. पहले लेट्स हियर फ्रॉम सदफ. सदफ आप मौजूद हैं? सदफ आप मौजूद हैं? जी शुएब. जी सर. जवाब दीजिए. सर इको टूरिज्म मतलब हम उनको जी सर. जी शुएब प्लीज कंटिन्यू. अच्छा, हम उनको कह सकते हैं कि इको टूरिज्म में मतलब कार्बन एमिशंस कम हो सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ना. मतलब अगर हम इंडिविजुअल गाड़ी चलाने के बदले एक सेकेंड, इको टूरिज्म से आपके जहन में क्या आता है? सर एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट सोचें, फिर ये सोचें कि सस्टेनेबिलिटी कैसे है. जी सदफ. जी सदफ. सर आई थिंक इको टूरिज्म से मतलब ये है कि जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, जैसे अगर फॉरेस्ट वगैरह है, अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और
ایک اس کی ایکو فرینڈلی ہو, مطلب ہماری کوئی ایسے ایکشنز نہ ہو. جیسے بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ فارسٹ میں آگ لگ جاتی ہے, کچھ ٹورسٹ جاتے ہیں اور وہ بون فائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ ایسا ویسٹ وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں, لٹرنگ کر رہے ہیں کہ وہاں کے ایک بایولوجیکل سسٹم کو پرابلم ہو رہی ہے. تو سر میرے خیال سے یہ ہے. ایکو ٹورزم ایک سسٹینیبلٹی انیشیٹو کیسے ہے؟ جی فرقان. فرقان جی سر میں ادھر ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب بھی سوچ رہا تھا کہ آئی تھنک میرا پرسپیکٹیو بھی مور اور لیس وہی ہے جو کہ صدف نے بھی یہاں پہ بیان کیا ہے. سو کسی طریقے سے سوری آپ نے بات کنٹینیو کریں پھر اسامہ سے پتہ چلا. نہیں بس میرے حساب سے بھی یہی تھا کہ ایکو فرینڈلی کا مطلب یہ کہ ہم اس طرح کی ایکو ٹورزم کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کا ٹورزم سیٹ اپ کریں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے فرینڈلی ہو ہمارے. جی اسامہ. سر میرے خیال سے جی اسامہ پلیز کنٹینیو. سر جی سر آئی تھنک ایکو ٹورزم سے میننگ یہ ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل ٹورزم میں یہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگس بنانا یا کوئی ٹالسٹ ٹاور کریٹ کرنا, لیکن ہم ایکو ٹورزم کو پروموٹ کریں جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, جس طرح نیچر کی طرف لے کے جائیں لوگوں کو انسٹیڈ کے بڑی بلڈنگس کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف جس سے انوائرمنٹل امپیکٹ پڑے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کی بجائے ہم نیچرل چیزوں کی طرف لوگوں کو زیادہ جو نہیں لے کے جائیں. چلے سب لوگ سوچئے گا ایکو ٹورزم کا کوئی ایسا پروجیکٹ, ٹھیک ہے, اور دین ویل ڈسکس کہ اس کو آپ کا سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. عاطر خان اینڈ صدف ریز their hands. کچھ کہنا ہے؟ سر میں کچھ ایڈ کروں سر پلیز. سر جتنا سر جو آپ ٹورزم کی بات کریں تو ٹورزم اس میں سر جتنا ہم اگر ہم دیکھا جائے جتنا ہمارا نارتھرن ایریا ہے, ہمارے پہاڑ ہیں, تو ہمارے جو جھیل ہیں, جو لیکس ہیں, جو ہمارے ریزرو ہیں سر, اس کو ہم اگر صحیح سے مانیٹر کریں, اس کو ویل مینٹین کریں, اس سے کیا ہوگا سر آپ کا ٹوریزم بہتر ہوگا. جس طرح سر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو لوگ ہیں سر وہ ٹوریزم کے لیے مطلب نارتھرن ایریا جاتے ہیں. اس کے مین مقصد کیا ہے سر, وہ نیچرل جو آپ کی ایریاز ہوتے ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں, وہاں پر آپ کے پہاڑ ہیں, وہ آپ کے جھیل ہیں, مطلب اس طرح کے ٹوریزم کو جو ایکو ٹوریزم کو فیمس کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں سب لوگ جو ہیں وہ ایکو ٹورزم پہ کوئی ایک پروجیکٹ سوچئے گا. then we'll discuss. پریزنٹیشن بنا لیں گے سر. چار پانچ چیزیں ہیں. رینیویبل انرجی چھوڑ دیجیے گا, ایکو ٹورزم, سسٹینیبل ایگریکلچر, سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن, سسٹینیبل بلڈنگ بھی چھوڑ دیجیے گا. یہ بیچ کے تین جو ہے ان پہ سوچیے گا کہ کیا پروجیکٹ ہو سکتا ہے, یہ دنیا میں کہاں پر کیا یہ کون سے پروجیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ سسٹینیبلٹی کا انیشیٹو کیسے ہے. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو تھنک ان ٹرمز آف انوائرمنٹ, social aspects as well as Sir, the economic aspects. sir, can I add something pertaining to the ecotourism? جی ہم اس کو نیکسٹ کلاس تک رکھ رہے ہیں. Okay, sir. Thank you. ٹھیک ہے چلیں. So that's all from my side today. اللہ حافظ سر. نیکسٹ کلاس میں جی اللہ حافظ جس نے بھی کہا. سر جی جو آپ نے لنک بھیجا ہے نا انٹروڈیوس یور سیلف کا, ایک تو وہ اوپن نہیں ہو رہا, دوسرا ٹرن ان بھی نہیں ہو رہا. اوکے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو, ایک بار اس کو آپ دیکھ لیں جب مرضی, کیونکہ اس کی ڈیو ڈیٹ بھی
हाँ जी, ड्यू डेट आई थिंक लास्ट वीक से पहले पहले है। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग अपने माइक्स वगैरह जो हैं वो काइंडली सही कर लीजिए। क्लास में जो है वो डिस्कशन बेस्ड है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे ओपिनियन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, I'll see you in the next ओके class. सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके हाफिज़, सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, नहीं हो गया बस। थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी देर में मोनोपोली खेलूं, थोड़ी देर में मोनोपोली खेलूं, सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज कर रखी हूँ। ठीक है।
السلام علیکم السلام علیکم احسن بھائی، آواز آ رہی میری؟